اگر کہیں کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے اللہ نہ کرے ناخوشگوار تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ ڈی آئی جی صاحب کہاں تھے، یہ ضروری ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہ سب اسی کے اندر ایک سوال ہے کہ آج کل یہ چل رہا ہے کہ جی پنجاب پولیس کچھ تشدد کے واقعات بڑھ گئے ہیں، کچھ سیاسی جماعتیں جس طرح کہتی ہیں کہ جی تشدد کے واقعات بڑھ گئے ہیں، تھانوں میں بھی بعض اوقات ان جو لوگ حراست میں ہوتے ہیں وہ بھی باتیں بڑھ گئی ہیں۔ دیکھیے الزام لگا یونس بٹ صاحب کہ پولیس کے عورتوں کے ساتھ 3500 عورتوں کے ساتھ زیادتی کر لی اور 250 کو ریپ کر دیا۔ ٹوٹل عورتیں اس دن تک جب یہ الزام لگا 22 گرفتار ہوئی تھیں، ابھی بھی 100 سے کم ہے، جن میں سے میجورٹی جا چکی ہیں ضمانت پر یا جیلز میں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور عورتوں کی جیل الگ ہے۔ ہمارے وومن پولیس اسٹیشن الگ تھے، ہماری ایس ایس پی انویسٹیگیشن خاتون، ہماری اس دن 2 آپ نے پوری کمیٹی بھیجی جیل میں کر کے۔ تشدد پولیس تو کر سکتی نہیں، اپنے ریمانڈ کے لیے بندے کو پیش کرنا تو میڈیکل کرا لیتا ہے۔ یہ بڑا غلط لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ دوران ریمانڈ یا بیفور ریمانڈ پولیس تشدد کر سکتی ہے۔ بالکل وہ زمانہ چلا گیا، ہر تھانے میں کیمرہ لگا ہے، اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ آپ مجھے تھانہ بتائیے، میں آپ کو بھی جا کے اس کی ریکارڈنگ پچھلے 2 دن کی دکھا دیتا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ دیکھیں کہ بر وقت ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، کام کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں حل ہو رہی ہوتی ہیں، جس طرح بتا رہے ہیں کہ کوئی تھانہ بتائیں، کیا سوشل میڈیا کا جو یہ سارا پراپوگنڈا ہے اس کے خاتمے کے لیے سائبر کرائم کے تھانے نہیں پڑنے چاہیے، لوگوں کے بر وقت گرفتاریاں نہیں بنانی چاہیے؟ اب فیڈرل گورنمنٹ نے سوشل میڈیا کو غلط استعمال کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک فیڈرل گورنمنٹ میں ایجنسی بنا رہے ہیں، وہ کام کرے گی، ایف آئی اے یہ مینلی کام کرتی ہے۔ ہم نے کسی سوشل میڈیا کی جھوٹی پوسٹ کے اوپر اس طرح کا ایکشن لیا ہی نہیں، ہم نے ڈیویٹ کیا ہی نہیں۔ بٹ صاحب ہم نے ہر سوشل میڈیا کے جھوٹے الزام کا جواب دیا، ابھی بھی وقاص نذیر صاحب کا جواب سوشل میڈیا پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں ہمارے ڈی اے جی آپس کا، کہ یہ جھوٹی بکواس تھی، یہ سچ ہے۔ دیکھیے برائی اور جھوٹ دنیا میں زیادہ خوشی سے مزے لینے کے لیے گوسپ ہوتی ہے، اس کو ہم کبھی بھی نہیں روکیں گے، ہم کہیں گے اب کرتے رہیں۔ جتنی پولیس کے خلاف یا میری ذات کے خلاف بکواس ہوگی ہوتی رہے، اتنا زیادہ ہم دیکھے گئے کہ نہیں؟ آج ہماری اتنا زیادہ کام بھی کیا، اتنا زیادہ ہم کنٹروورشل بننے کی وجہ سے دیکھے گئے۔ آج جو مخالف ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار کام ہوا۔ اب دیکھیے ہمارے ڈی آر پی او منج صاحب جو ہیں لگے ہوئے ہیں، سجاد منج ڈیرہ غازی خان میں، ان کی 2 کروڑ کے ویوز ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ہماری سیف سٹی کی وومن پروٹیکشن ہے، آپ کے 2 کروڑ پلس ویوز ہیں، کسی سیاسی جماعت کے اتنے نہیں ہوں گے۔ ہمیں آپ نے کنٹروورشل بنایا، آپ کا شکریہ، ہم بالکل نہیں گھبراتے، ہم انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو، اور ہم اس کے بعد بجائے کہ پرچے لے کے ہاں کوئی ماں بہن کی گالی نکالے گا ذات کو، وہ زیادتی کرے گا، ہم نے وہ بھی برداشت کیا، لیکن وردی کو گالی نکالے گا ملک کی، ہماری آرم فورسز کو کچھ کہے گا، ہمارے ڈپارٹمنٹ کو ایسے گالیاں نکالے گا ایز اے ڈپارٹمنٹ، تو پھر ہم انشاءاللہ ضرور ایکشن لیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی الزام ہے پنجاب پولیس پر کہ جی جھوٹے پرچے دے دیے جاتے ہیں، ایسی ایک جماعت جو ہے وہ یہ بھی کہتی ہے جی ہمارے بندے رہا ہوتے ہیں تو گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اس پہ کتنی صداقت ہے؟ اگر ایک شخص کوئی کام کرتا ہے اس کے اوپر پرچہ درج ہوتا ہے، کیا عدالت پولیس کے ماتحت ہے؟ کتنے پرچے ہائی کورٹ سے کواش کرا گئے یہ لوگ؟ مجھے بتائیے 9 مئی کو پہلے کہا گیا، ایک محترمہ ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ آئی جی پنجاب کے بندے تھے جنہوں نے جا کے آرمی کا جو آرمی ہاؤس تھا، یہ ہمارا یہ جو جنا ہاؤس تھا، اس کو جلا دیا۔ آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ بات سچ ہے؟ اچھا، ہم نے ثابت کر دیا ان کے بندے تھے۔ پھر کہا کہ جان بوجھ کے نہیں روکا گیا، وہ ہم نے ثابت کیا میری 12 منٹ کی ویڈیو کے ساتھ، ایک لمحے بتایا کہ یہ کر رہے تھے۔ اچھا اب آپ آ جائیے کہ اس وقت جو انہوں نے حرکتیں کی، 175 پولیس والا زخمی کیا، 108 گاڑی آپ کی اپنی ضائع کی، آپ کے پیسوں کی گاڑی ہے، عوام کے ٹیکس سے۔ ہاں یہ کہتے ہیں تھانے بنا دیے، احسان کر دیا پولیس پہ، تھانے بنا دیے تو اپنے پہ احسان کیا لوگوں نے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر وہی بات آ گئی کہ دیکھیے اتنا اچھا کام آپ نے ثابت کر دیا ڈاکومنٹ سے، آپ نے موقع کی واقعاتی شہادتوں سے، لیکن یہ جو پروپیگنڈا ہمارے اچھے کاموں کے لیے کرتے رہے نہیں، اس کے خاتمے کے لیے حکومت کو بھی تو اقدامات کرنا چاہیے۔ حکومت کے پاس 2 رستے ہیں، ایک وہ ان کا جواب دیتی رہے، وہ ہم جواب دیتے ہیں ہر ایک کا۔ نہیں گرفتاری یعنی کہ سائبر کرائم کو ہم سائبر کرائم میں گرفتاریاں جہاں قومی اداروں میں نے بتایا وردی پہ حملہ کریں گے نا تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اگر آپ کسی کی ذات پہ حملہ کریں گے ہم اگنور کریں گے، ہم خوش ہوں گے، ہم کہیں گے آپ نے میری ذات کو، میرے دفتر کو امپورٹنٹ کر دیا۔ اب آپ نے دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں بٹ صاحب، آپ کے چینل کے ایک مالک ہیں، وہ آپ سے جھگڑا کر لے سوشل میڈیا پہ، فائدہ کس کا ہے؟ آپ کا۔ اگر ایک
میں ایک سب انسپیکٹر سے سوشل میڈیا پہ جھگڑا شروع کر دوں، فائدہ کس کا ہے؟ سب انسپیکٹر کا۔ اسی طرح کوئی بہت بڑی شخصیت یا کوئی سیاسی شخصیت، قدور شخصیت ایک سرکاری ملازم سے جھگڑا کرتی ہے تو فائدہ سرکاری ملازم کا ہے۔ آپ نے ہمیں کنٹروورشل کر کے ہماری بات لوگوں کو سننے کا موقع دیا اور الحمدللہ آج لوگ ہماری ہی بات سنتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تھانہ کلچر تبدیل کرنے کے دعوے جو بھی آئی جی آتے ہیں وہ کرتے ہیں، میں نے نہیں کیا، لیکن اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ تھانہ کلچر ایک آئینہ ہے جس کے اندر سوسائٹی اپنے آپ کو دیکھتی ہے، تھانہ وہ آئینہ ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو عرض کیا سروسز کو الگ کیا، خدمت مرکز دے گئے، خدمت مرکز میں جو آن لائن ہو سکتی تھی لائسنسنگ کی طرح آن لائن کر دیا۔ اب آپ آ جائیے تھانے کے فرنٹ اینڈ کو سپس کر دیا ساروں کو۔ آئی جیز نے کوشش کی، پچھلے سال 3.5 کروڑ ملا تھا، اس سال سی ایم نے 190 کروڑ دیا، تو کون سا بہتر رزلٹ آئے گا؟ یہی آئے گا نا۔ تو یہ سی ایم صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے دادرسی کی ہے، یہ پولیس کی دادرسی نہیں ہے، یہ لوگوں کی دادرسی ہے، اور ہم نے سارے تھانوں کے فرنٹ اینڈ ٹھیک کر کے دکھا دیے۔ آپ جا کے دیکھیں، بیٹھنے کی جگہ ہے، پینے کو پانی ہے، ہمارے خدمت سینٹر دیکھیں، اور یہی آئینہ ہم نے بڑا اور صاف کر دیا، لیکن نظر اس کے اندر وہی لوگ آئیں گے جو درخواست لے کر آئیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے بھی دہشت گردی کی روک تھام کے حوالے سے اقدامات کی تعریف کر رہے تھے، آپ بڑا کام کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اس میں ہمارے پولیس فورس کے جوان بھی شہید ہوتے ہیں، فوج بھی نشانے پر رہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم نے اس کے لیے مؤثر اقدامات بھی کیے ہیں، ٹھوس اقدامات عمل میں لائے گئے ہیں، لیکن تھانے اور کچہریاں پھر بھی نشانے پر رہتی ہیں۔ یہ کون سے یعنی کہ مؤثر اقدامات ہیں کہ پھر بھی یہ واقعات رکنے کا نام نہیں لیتے؟ اس سال الحمدللہ کوئی واقعہ نہیں ہے۔ جو بارڈر پوسٹ یا بارڈر کے اوپر 300 میٹر اندر تھانہ بنایا گیا ہے نا، اس کے اندر بہترین دیوار بھی اس وجہ سے بنائی گئی کہ دہشت گرد آئے تو اندر نہ آ سکے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، آپ کی باڈی میں وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، آپ کے وہ وائٹ بلڈ سیلز نیوٹروفلز اور لیمفوسائٹس یہ لڑتے ہیں بیماری سے، اور اب آپ کہیں گے کہ آپ کے وائٹ بلڈ سیلز لڑ کے مر گئے، اور بھائی آپ کے وائٹ بلڈ سیلز بنایا ہی لڑنے کے لیے گئے ہیں اللہ۔ اسی طرح یہ بارڈر پوسٹ اور بارڈر کے تھانے ان حملوں کو روکنے کے لیے انہیں روک کے دکھا دیا، باقی الحمدللہ امن ہے۔ اللہ ڈاکٹر صاحب، پولیس کا نظام ترقی، تبادلے اور تعیناتی کے حوالے سے ہمیشہ تنقید کی زد میں رہتا ہے۔ ایس ایچ او سمیت دیگر جتنے بھی پولیس افسران ہیں، ان کی پروموشن، تبادلے، یہ کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ خرابیاں ہیں جو یہ شکایات ختم ہو سکیں؟ اس کا واحد حل کنسسٹنسی آف ٹینیور ہے۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس وجہ سے غلطیاں ہوئیں کہ میں اگر بورڈ کو دیکھیں 4.25 سال میں 12واں آئی جی ہوں۔ جناب، اب بار صاحب 12واں آئی جی 4.25 سال میں آئے گا، اپنی ٹیم مکمل کرے گا، چلا جائے گا۔ اب الحمدللہ مجھے بتائیے 9 آر پی او سی پی او سمیت ایک بھی چینج ہوا؟ سارے میجورٹی ڈی پی او بڑی بات ڈاکٹر صاحب، یہ پہلا ٹینور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی موجودگی میں نہیں، وزیر اعلیٰ کو کریڈٹ جی کیوں نہیں؟ وزیر اعلیٰ کو۔ اچھا، اب دیکھیے، جب یہ ٹینیور کنسسٹنٹ ہوا تو آپ نے اس کی پرفارمنس بھی دیکھ لی ہماری۔ اب آپ آ جائیے کہ اس کے اندر ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ ہم نے ایک بنائی ہے ہرمس ایپ، ہیومن ریسورس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم۔ اب یہ جو سسٹم ہے، اس میں پوسٹنگ، ٹرانسفر، انعام، جزا، اپلیکیشن، اے سی آر اس کے اوپر کر دی اور اس کو ٹرانسپیرنسی کر دی۔ وہ میرے ڈیش بورڈ پہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، وہ آپ اس میں ضرور پروگرام میں شامل کیجئے گا، جس کے ذریعے ہم نے اس کو ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا۔